भारत ने रूसी तेल की खरीदारी ना रोकी तो भारी टैरिफ जारी रहेंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा था वो रूसी तेल नहीं खरीदेंगे, भारत को रूसी तेल पर फैसला करना होगा, बसूरत दीगर मुआशी दबाव बढ़ेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पर वाज़ेह कर दिया, कहा चीन के टैरिफ कम कर सकते हैं मगर इसे हमारे लिए कुछ करना होगा। चाहते हैं चीन हमारे साथ नायाब मादनियात का खेल ना खेले। चीन से बाहमी मफादात की बुनियाद पर ताल्लुकात चाहते हैं। कोलंबिया पर मजीद महसूलात लगाने का ऐलान पीर को किया जाएगा। अगर यूक्रेन डोनबास का इलाका रूस के हवाले कर दे तो ये कोई नई बात नहीं होगी। गजा में जंग बंदी अब भी बरकरार रहेगी। इसराइल के गजा अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जियां जारी। यरगमालियों की वापसी के बाद गजा पर वहशियाना बमबारी। हमास के कई अहदाफ पर सेहूनी फोर्सेस के 100 से ज्यादा रॉकेट हमले। गजा के नसीरात कैंप पर भी भारी बमबारी। ताज़ा हमलों में मजीद 10 फ़लस्तीनियों की शहादत। सुबह से अब तक इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 42 तक पहुंच गई। इसराइल ने गजा में अमदादी सामान की तरसील पर भी भारी पाबंदी लगा दी। इसराइली हुकाम ने दावा किया है कि जनूबी गजा में इसके 2 फौजी मारे गए हैं। हमास ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा राफा पर इसराइली फौज काबिज है, तमाम मज़ाहमती गुरोहों से राब्ते मुनक़ता हैं। हमास वफ्द खलीलुल हया की सरबराही में काहिरा पहुंच गया। अरब मीडिया के मुताबिक हमास वफ्द अमन मुआहदे पर मजीद पेशरफ्त के लिए काहिरा पहुंचा है। अमेरिकी सदर के नुमाइंदे जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ जंग बंदी मुआहदा बचाने के लिए इसराइल रवाना। जैरेड कुशनर का कहना है गजा जंग बंदी मुआहदा 100% कामयाब होगा। गजा जंग बंदी मुआहदे की नाकामी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का फौरी जंग बंदी पर इत्तफाक फ़िरक़ैन का आइंदा चंद दिनों में मजीद मुलाकातें करने, जंग बंदी के तसलसल मुअस्सर नफाज को यकीनी बनाने पर भी इत्तफाक राय। पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए तरीका कार तय करने के लिए भी रजामंदी का इजहार। पाक अफगान मुज़ाकरात कतर और तुर्की के सालसी में दोहा में हुए। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने की। अफगान वफ्द की सरबराही वज़ीर दिफ़ा मुल्ला याकूब ने की। ख्वाजा आसिफ ने कहा 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। अफगानिस्तान से पाकिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दी फौरी बंद होगी। दोनों मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। पाकिस्तान की टारगेटेड कार्रवाई के बाद अफगान तालिबान ने जंग बंदी की दरख्वास्त की थी। सऊदी अरब का पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग बंदी मुआहदे का खैर मकदम। अमन और इस्तेहकाम के फरोग की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। जंग बंदी से खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को तक़वियत मिलेगी। सऊदी अरब दोनों बरादर ममालिक के दरमियान अमन और सलामती का ख्वाह है। ख्वाहिश है दोनों ममालिक तनाज़ात को बेहतर अंदाज से हल करें ताकि हालात कशीदा ना हो। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने कतर और तुर्की की सालिसी को सराहा। नायब वज़ीर आज़म का पाक अफगान जंग बंदी का खैर मकदम। इसहाक डार का कहना है ये सही समत में पहला कदम है। मज़ीद जानों के ज़िया को रोकने के लिए तमाम कोशिशें बरोकार लाना ज़रूरी हैं। बरादर मुल्क कतर और तुर्की के तामीरी किरदार को सराहते हैं। एक ठोस और काबिल तस्दीक निगरानी के तरीक़ाकार के क़याम के मुंतज़िर हैं, जिसकी मेज़बानी तुर्की की तरफ से की जाने वाली अगली मीटिंग में की जाएगी। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान की तरफ उठने वाली दहशत गर्दी के खतरे से निपटा जा सकेगा। विफाकी हुकूमत ने गंदम पॉलिसी की मंजूरी दे दी। विफाकी और सूबाई हुकूमतें 62 मिलियन टन गंदम के ज़खायर हासिल करेंगी। गंदम खरीदारी 3500 रुपये फी मन आलमी दरामदे कीमत के मुताबिक की जाएगी। नई गंदम पॉलिसी के तहत किसानों को मुनासिब कीमत दी जाएगी। हुकूमत मुस्तहकम ज़खायर और किसानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए स्ट्रेटेजिक स्टॉक खरीदेगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गंदम पॉलिसी से मुतालिक आला सतह का इजलास। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला की शिरकत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी शरीक न हुए। वज़ीर आज़म ने कहा पॉलिसी का मकसद अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और किसानों के मुनाफे को यकीनी बनाना है। हुकूमत किसानों को दरपेश मुश्किलात से बखूबी आगाह है। गंदम पॉलिसी ज़राई तरक्की को फ़रोग़ देगी, किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। पॉलिसी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। किसानों की फलाह व बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं। किसान पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है।
افغان طالبان اور فتنہ الخارج کا گٹھ بے نقاب، گرفتار خودکش بمبار کے ہوشربا انکشافات، افغان طالبان اور فتنہ الخارج کی جانب سے کم عمر افغان نوجوانوں کا دہشت گردی کے لیے استعمال، ایف سی ساؤتھ نے جنوبی وزیرستان میں خودکش بمباری کی اور اسے گرفتار کر لیا۔ خودکش بمبار کی نعمت اللہ ولد موسیٰ جان کے نام سے شناخت، نعمت اللہ افغانستان کے صوبے قندھار کا رہائشی جوہریہ مدرسہ کا طالب علم اور حفظ کر رہا تھا۔ گرفتار خودکش بمبار نے اعترافی بیان میں کہا، مدرسے میں کچھ لوگوں نے کہا پاکستانی فوج کے خلاف جہاد جائز ہے۔ ہم 40 لوگ خوست میں اکٹھے ہوئے اور براستہ چیوار پاکستان میں داخل ہوئے، پھر برونز جنوبی وزیرستان گئے جہاں طالبان کا مرکز تھا۔ ہمارا کمانڈر عمر حماس تھا جو خودکش حملوں کی تربیت دیتا تھا۔ تربیت میں سکھایا گیا گاڑی پر خودکش حملہ کیسے کرنا ہے، تربیت دی گئی چیک پوسٹ پر اور فوج پر کیسے خودکش حملہ کرنا ہے۔ تربیت کے دوران وہاں اذان کی آواز سنی، مجھے احساس ہوا پاکستانی فوج پر خودکش حملہ کرنا حرام ہے۔ بمبار کے انکشافات سے ثابت ہو گیا افغان طالبان کم عمر نوجوانوں کی مذہبی ذہن سازی میں ملوث ہیں۔ کم عمر نوجوانوں کو پاک افواج کے خلاف دہشت گردانہ سرگرمیوں پر اکسایا جاتا ہے۔ بھارتی اسپانسرڈ خارج کے دن گنے جا چکے، فتنہ ہندوستان کا انتہائی مطلوب دہشت گرد مارا گیا۔ جمیل عرف ٹیٹک کے مارے جانے کی مصدقہ اطلاعات، دہشت گرد جمیل عرف ٹیٹک پنجگور اور بولیدہ سمیت متعدد علاقوں میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں سرگرم تھا۔ دہشت گرد جمیل 2022 میں پنجگور ہیڈ کوارٹرز پر حملے سمیت کئی دہشت گردانہ کارروائیوں میں بھی ملوث رہا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی سے ملاقات، خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ، دہشت گردی کے حالیہ واقعات پر تفصیلی گفتگو، فتنہ الخارج کے خلاف جاری آپریشن اور پاک افغان موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے کہا بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے مذموم عزائم کامیاب نہیں ہوں گے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں خیبر پختونخوا کے عوام کی قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ گورنر کے پی نے دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ناگزیر قرار دے دیا۔ پاکستان اور چین میں خلائی تعاون کا نیا باب رقم، پاکستان خلائی ٹیکنالوجی کے نئے دور میں داخل، پہلا ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ HS-1 لانچ کر دیا گیا۔ سیٹلائٹ چین سے خلا میں روانہ کیا گیا۔ ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ زرعی منصوبہ بندی، ماحولیاتی نگرانی میں مددگار ہوگا۔ جنگلات کی کٹائی، آلودگی، سیلاب، گلیشیئر پگھلنے، لینڈ سلائڈنگ کے مانیٹرنگ میں معاونت فراہم کرے گا۔ انفراسٹرکچر میپنگ اور شہری منصوبہ بندی میں نئی راہیں کھلیں گی۔ فصلوں، مٹی اور پانی کے معیار کی درست نگرانی میں مددگار ہوگا۔ سیٹلائٹ سے سی پیک منصوبوں میں جغرافیائی خطرات کی نشاندہی میں مدد ملے گی۔ رواں سال خلا میں بھیجا گیا یہ پاکستان کا تیسرا سیٹلائٹ ہے۔ پاکستان کا مشن قومی خلائی پالیسی اور ویژن 2047 کا ایک اہم سنگ میل قرار۔ وزیراعظم کی سیٹلائٹ زمین کے مدار میں کامیابی سے بھیجے جانے پر خلائی سائنسدانوں اور انجینئرز کی پذیرائی، کہا خلائی تحقیق میں پاک چین تعاون مثالی اور کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ عظیم اور دیرینہ دوست اور اسٹریٹجک شراکت دار چین کے مشکور ہیں۔ پاکستانیوں کے دل چینی قیادت اور چینی عوام کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ سیٹلائٹ پاکستان کو ماحولیاتی تبدیلیوں اور جغرافیائی تغیر بارے تحقیق میں مددگار ثابت ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی بھی پاکستانی سائنسدانوں ٹیکنیکل ٹیم کو مبارکباد۔ مریم نواز نے کہا پاکستان کا خلائی ٹیکنالوجی میں خود انحصاری کی جانب یہ ایک اہم قدم ہے۔ ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ زمین، سبزے، پانی اور شہری علاقوں کا تفصیلی تجزیہ کرے گا۔ مسلمانوں میں فتنے پیدا کیے جا رہے ہیں، فتنوں کا خاتمہ امت کی ذمہ داری ہے، بہت سے شعبوں میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان کا جلسہ عام سے خطاب، کہا اسرائیل نے ہزاروں فلسطینیوں کو بربریت کا نشانہ بنایا، عالمی عدالت نے نیتنیاہو کو قونصل کشی کا مرتکب قرار دیا ہے، عالمی عدالت نے نیتنیاہو کو گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے۔ ملک میں فتنہ اور فساد پھیلانے کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی، اور جس کو اجازت ملی ہوئی تھی، جس کو پچھلے 40 سال سے اجازت ملی ہوئی تھی، وہ 40 سال سے اس ملک میں دہشت گردی اور فتنہ اور فساد پھیلا رہے تھے،
ان کا بھی ناطقہ جو ہے نا وہ آج سے 4 دن پہلے بند ہو گیا. ان کو بھی اب یہ واضح کر دیا ہے کہ ایک ہی بات ہے کہ تمہارے ملک سے پاکستان میں کوئی دہشت گرد داخل نہیں ہوگا. ملک فتنہ فساد اور جارحیت سے نہیں اتفاق سے آگے چلتے ہیں. تحریک انصاف دور میں مخالفین کو جیلوں میں ڈالا گیا. میرے خلاف سزائے موت والا مقدمہ بنایا گیا. مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کا لیگی کارکنوں سے خطاب. کہا پاکستان میں دہشت گردی رکے گی اور ملک تیزی سے ترقی کرے گا. 44 سال سے جو ہمارے ملک میں دہشت گردی کر رہے تھے ان کو بھی سبق سکھا دیا ہے. افغانستان کو بتا دیا ان کی سرزمین سے ہمارے ملک میں دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے. ریونیو بڑھانے کے لیے مؤثر اقدام. پنجاب ریونیو اتھارٹی کا دائرہ کار 30 اضلاع تک بڑھانے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ پنجاب کے زیر صدارت ریونیو کلیکشن سے متعلق خصوصی اجلاس. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ریونیو اتھارٹی کی توسیع کے لیے 30 اکتوبر تک کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی. ریونیو اتھارٹی میں اسپیشل یونٹ قائم ہوگا. PRA اسپیشل یونٹ میں فیکٹوریل, ٹیکس کنسلٹنٹ, لیگل ایکسپرٹ اور ڈیٹا اینالسٹ شامل ہوں گے. ٹیکس دہندگان کے لیے PRA نے سہولت ایپ متعارف کرا دی. مریم نواز نے کہا ایمانداری سے ٹیکس ادا کرنے والوں کو پریشان نہ کیا جائے, نئے سیکٹر متعارف کرائے جائیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ٹیکس ریونیو میں شفافیت یقینی بنانے کی ہدایت. پاک فضائیہ کا JF-17 تھنڈر بلاک 3 دستہ آذربائیجان پہنچ گیا. دستہ 2 طرفہ مشق انڈس فیلڈ الفا میں شریک ہوگا. طیاروں نے پاکستان سے آذربائیجان تک نان سٹاپ پرواز مکمل کی. دوران پرواز فضا میں ایندھن بھرنے کا کامیاب مظاہرہ. مشق دونوں فضائیہ افواج کے تعاون کو نئی بلندیوں تک لے جائے گی. ISPR. خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس آج طلب. حکومت کو درپیش مسائل اور امن و امان کی صورتحال پر ارکان کو اعتماد میں لیا جائے گا. KP اسمبلی کا اجلاس اس سے قبل 27 اکتوبر کو طلب کیا گیا تھا. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی اسپیکر بابر سلیم سواتی سے ملاقات. صوبائی کابینہ کی تشکیل کے حوالے سے مشاورت. صوبے کے امن و امان, سیاسی صورتحال اور پارلیمانی امور سمیت دیگر معاملات پر تفصیلی گفتگو. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب حکومت کا اسموگ کے خلاف گرینڈ آپریشن. انوائرمنٹ پروٹیکشن فورس اور محکمہ متحرک. ڈرونز کے ذریعے بھٹوں کی نگرانی اور لائیو رپورٹ جاری. سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا کہنا ہے اسموگ اور فضائی آلودگی کے خلاف پنجاب حکومت کے مسلسل اقدامات, کوشش اور عوامی تعاون نے لاہور کے AQI کو کنٹرول کیا. پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار ایئر کوالٹی انڈیکس فور کاسٹنگ کے مطابق کنٹرول کیا. کھلی جگہوں پر تعمیراتی مواد کا بر وقت ڈھانپنا یقینی بنایا گیا. کل رات سے پانی کے چھڑکاؤ کا عمل شروع کیا. ٹرکوں, مال بردار گاڑیوں اور ٹرالیوں کی نقل و حرکت پر پابندی لگائی گئی. فصل کے باقیات نہ جلا کر اسموگ پر قابو پانے کا پنجاب بھر میں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا گرینڈ آپریشن. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے تمام اداروں کے افسران اور عملے کو شاباش.